اسی اہل بیت کے سلسلے کی ایک کڑی، ایک امامت کی فرد امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی آج شہادت کی تاریخ ہے، ہم جن کا غم منا رہے ہیں اور جن کی یاد منا رہے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نویں امام، یہ ہمارے وہ امام ہیں جو کم سنی میں مسند امامت پر تشریف لائے۔ عمر بہت کم تھی جب امام مسند امامت پر تشریف لائے، جب ہمارے 8ویں امام شہید ہوئے اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابھی چند دن پہلے 23 تاریخ آپ نے امام علی رضا علیہ السلام کا غم منایا، 23 کو باپ کی شہادت کا غم منایا، اور آج بیٹے کی شہادت کا غم ہے۔ یہ باغ زہرا ہے، یہ محمد کے گھر کے پھول ہیں جن کو ظالموں نے شہید کیا۔ تو یہ ہمارے نویں امام، امام محمد تقی علیہ السلام، ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار۔ چنانچہ تاریخ میں اماموں کے واقعات ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا، لیکن تاریخ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کروں کہ امام محمد تقی علیہ السلام جن کا بچپن ہے، اور بچپن میں کم سنی میں ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں راستے میں کہ ایک مرتبہ آواز گونجی، ہٹو بچوں کی صدائیں آنے لگیں، اس لیے کہ بادشاہ کی سواری گزرنے والی تھی۔ راستہ صاف کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا کہ لوگ ہٹیں، کنارے ہو جائیں، بادشاہ سلامت گزرنے والے ہیں، ان کی سواری گزرنے والی ہے۔ کہ ایک مرتبہ سواری قریب آئی، امام جس جگہ کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے، امام وہاں سے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری اور قریب آئی، لوگ راستہ چھوڑ کے ہٹنے لگے، امام جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے، امام نہیں ہٹے۔ اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ راستہ صاف ہو گیا، سب راستے سے ہٹ گئے، دہنے بائیں دب گئے، مگر ایک کمسن شہزادہ ہے جو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوا ہے، اور وہ گھوم کے سواری کی شان بھی نہیں دیکھ رہا ہے، آنے والے کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، وہ تو اور کسی جانب دیکھ رہا ہے، وہ تو گھوم کے دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے۔ تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانی نظر جا کے اس پر ٹھہر جائے گی، انسانی نیچر ہے، فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے کہ نظر جا کے ٹھہر گئی کہ یہ بچہ کھڑا ہوا ہے، نہ راستے سے ہٹا ہے، نہ سواری کی شان دیکھ رہا ہے۔ تو بادشاہ اپنی سواری لیے ہوئے آیا اور بچے کے برابر میں لا کے کھڑی کی کہ ایک مرتبہ وہ جھک کے سواری سے بچے سے پوچھتا ہے کہ فرزندے صاحبزادے، سب راستہ چھوڑ کے چلے گئے، آپ راستے سے نہیں ہٹے، آپ نے راستہ نہیں چھوڑا؟ کہ امام نے گردن اٹھا کے دیکھا اور کہا، بادشاہ نہ راستہ تنگ ہے، نہ میں تیرا مجرم ہوں، میں راستے سے ہٹوں کیوں؟ کیا جواب دیا ہے خدا کی قسم! یہ جواب تو صرف ایک ہی گھرانے سے ملتا ہے جو گھرانہ محمد کا گھرانہ ہے۔ نہ راستہ تنگ ہے، نہ میں تیرا مجرم ہوں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ ایک ہی گھرانہ ہے جہاں سے جواب ملتا ہے۔ میں کہوں گا بادشاہ بہت احتیاط سے بات کرنا، بہت تمیز سے بات کرنا، ان کے گھرانے میں بھاگنے کا چلن ہی نہیں ہے، تو یہ سواری کی شان دیکھ کے بھاگیں گے کیا؟ یہ بھاگیں گے کیا؟ خیر بادشاہ آگے بڑھ گیا، سواری آگے بڑھا لی، اور تھوڑی دور آگے گیا تھا کہ اس کا جو باز تھا، ہوا میں اڑنے والا جانور، وہ شکار کر کے مچھلی لے کے آیا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ہوا میں اڑنے والا جانور ہے اور یہ پانی کی شے مچھلی لے کے آ گیا، یہ کیسے لے کے آیا؟ تو بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ چلو اس بچے سے پوچھتے ہیں، وہی شہزادہ جواب دے دے گا۔ دیکھیے بادشاہ جانتا ہے کہ یہ کون ہیں، کم سنی ہے،
6 برس کا سن ہے، مگر بادشاہ جان رہا ہے کہ اگر جواب ملے گا تو اسی شہزادے سے ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ امامت وہ ہے کہ جو عمر کی محتاج نہیں ہوتی، ان کا علم سن و سال کا محتاج نہیں ہوتا، چاہے 6 برس کے ہوں چاہے 60 برس کے ہوں، علم محتاج نہیں ہے عمر کا، اس لیے کہ یہ وہاں سے علم لے کے آتے ہیں، یہ یہاں آ کے علم نہیں حاصل کرتے۔ تو بادشاہ نے حرکت یہ کی کہ مچھلی کو اپنی انگلی میں مٹھی میں دبایا اور مٹھی میں دبا کے امام کی خدمت میں آیا، سواری کو گھمایا، ٹرن کیا اور امام کی خدمت میں آیا۔ امام وہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی سواری کو امام کے برابر میں لا کے روکا اور روک کر کے کہا کہ اے شہزادے آپ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، کون سی شے ہے میرے ہاتھ میں مٹھی میں؟ دیکھیے گا عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو دنیا میں کسی بھی عالم سے، کسی بھی پروفیسر سے جا کے آپ کیجئے کہ صاحب میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری بند مٹھی میں کیا ہے، میں کہوں کہ میری شیروانی کی اس جیب میں کیا ہے، آپ بتائیں۔ اگر آپ نہ بتا پائے تو میں آپ کو عالم نہیں مانتا، آپ کو جناب نہیں مانتا، آپ کو مولانا نہیں مانتا، آپ کو پروفیسر نہیں مانتا، آپ کو استاد نہیں مانتا، تو زمانہ مجھے پاگل کہنے لگے گا۔ بھائی کوئی مسئلہ پوچھو، کوئی سوال پوچھو، کوئی کوشچن کرو۔ یہ کیا بات ہے کہ صاحب پوچھ رہے ہو کہ جیب میں ہماری کتنے پیسے ہیں، ہمارے بند مٹھی میں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کوئی سوال میں سوال ہے؟ لیکن امام وہ ہے کہ جو ہر سوال کا جواب دے، چاہے بند مٹھی کی بات آ جائے چاہے دل میں چھپے ہوئے سوال کی بات آ جائے، امام جواب دے گا۔ کہا شہزادے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ بادشاہ 2 سوال کر رہا تھا، بادشاہ کے دل میں 2 سوال تھے، ایک اس کے زبان پر آیا، ایک اس کے دل میں رہا۔ ایک سوال اس نے امام کی خدمت میں پیش کیا، دوسرا سوال اس نے نہیں بتایا، وہ اس کے دل میں تھا۔ مٹھی کی بات تو امام سے بتا دی کہ میری مٹھی میں کیا ہے بتائیے، لیکن دل میں یہ تھا کہ یہ ہوا میں اڑنے والا جانور مچھلی کہاں سے لے آیا، یہ اس نے نہیں امام سے سوال کیا۔ مچھلی ہاتھ میں دبا کے کہتا ہے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ کہ ایک مرتبہ امام نے دونوں سوالوں کا جواب دیا، کہا سن، جو تیری مٹھی میں ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، جو تیرے دل میں ہے اس کا جواب بھی دوں گا، اس کا جواب بھی دوں گا۔ کہ ایک مرتبہ وہ بولا جیسے علی منبر کوفہ سے بولتے تھے، ویسے امام نے جواب دیا، کہا بادشاہ سن، اللہ نے اپنی قدرت سے دریا خلق کیے، سمندروں کو خلق کیا، اس میں اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا، وہ مچھلیاں بخارات کے ساتھ فضا میں بلند ہوئیں، فضا میں جب بلند ہوئیں تو بادشاہوں کے بازوں نے ان کا شکار کیا، اور وہ شکار کر کے ہم آل محمد کے علم کا امتحان لے رہے ہیں۔ تو امام نے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے دل میں کیا سوال ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہیں امام محمد تقی علیہ السلام، ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار ان امام پر۔